الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا شہر میری پہچان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابوبکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے پروگرام میرا شہر میری پہچان کا ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے ضلع ساہیوال کی سیاست۔ ناظرین، اگر ہم اوورآل بات کریں تو اس وقت جو ملک کی سیاست ہے اس کے بہت ہی نازک حالات جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا جو طوفان ہے عوام کے سر پر ہے، جو رکنے کا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے۔ دوسری طرف سیاستدان آنے والے الیکشن کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ ناظرین، ساہیوال کی سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم لیگ کاف کے نامزد امیدوار رانا طارق جاوید صاحب، حلقہ NA 148۔ ناظرین، آئیے رانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ طارق جاوید صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے تو TNN اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ رانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ سیاست پولیٹیشین کب سٹارٹ کی؟ سٹارٹ ہوا ہے نا جب جی یہ 21 میں ہوا۔ میری زیادہ عمر ادھر گزری ہے باہر، جی تو میرے چھوٹے بھائی تحصیل ناظم تھے ادھر، تو میں آیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو MNA کا الیکشن لڑانا ہے۔ جی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا۔ یعنی آپ کو پہلے شوق تھا پولیٹیشین کا یا پھر انہوں نے آپ کو یہ فورس کیا؟ ہاں جی، بس مجھے پہلے شوق نہیں تھا۔ جی ہاں، وہ انہوں نے مجھے کہا تو آپ نے اس میں حصہ لیا سیاست میں؟ جی۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا حلقہ زیادہ تر جو ہے وہ دیہاتی علاقوں پر مشتمل ہے جی، تو ان کی ترقی کے لیے آپ نے کوئی پلان کیا ہوا اس وقت؟ ان کی ترقی کے لیے پلان تو یہی ہے کہ ان کی جو ایکچولی پاکستان میں نا جی تعلیم بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ جی تو ترقی جو ہے نا تعلیم کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ جی، تو میں نے پلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس بار MNA بنائے جی تو میں تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دوں گا، اور ان کو جو میرا یہ ارادہ ہوگا کہ وہ تعلیم سے زیادہ مستفیض ہوں۔ جی، تعلیم کے حوالے سے آپ کیسے ان کی جو ہیلپ کریں گے؟ آیا یہاں پر سکول نہیں ہے، یہاں پر مڈل ہے، وہاں پر آپ میٹرک کروائیں گے؟ ہاں جی، سکول کا بھی کروں گا اور ان کے لیے یہ آسانی پیدا کروں گا کہ ان کو تعلیم حاصل کرنا جو ہے جی وہ آسان ہو جائے۔ جی، کس طرح مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی اس طریقے سے آ جائے گی، اس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں گے؟ زیادہ تو جو غریب عوام ہے جی، ان کی میں فیسیں جو ہیں ویری گڈ، وہ فری کراؤں گا۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ اس دور میں ویسے اگر ایسا ہو جائے تو ہاں جی، بڑی خوش قسمتی ہے غریب عوام کے لیے۔ ہاں جی، پہلے بھی حکومت میں جب میں MNA بنا جی تو چودھری پرویز صاحب نے تعلیم جو تھی وہ فری کر دی تھی 5ویں تک۔ جی اور کتابیں بھی فری کر دی گئی تھیں اس دور میں۔ تو انشاءاللہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ طارق صاحب، اس وقت مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے، کیا یہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ کا بھی سیاست سے اب کافی زیادہ تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک جو ہے یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، یا یہ طوفان رکے گا یا نہیں رکے گا ابھی؟ یہ مہنگائی جو ہے نا جی، یہ ڈالر کی وجہ سے جو ہے نا جی جو ہماری کرنسی ہے جی وہ ڈیپریشیٹ ہوئی ہے۔ جی تو اس وجہ سے مہنگائی کا جو ہے نا یہ اپنا دور چل رہا ہے۔ جی، جب بھی ڈالر کنٹرول ہوا، پیسہ سٹرونگ ہوا، روپی سٹرونگ ہو گیا جی، تو مہنگائی انشاءاللہ رک جائے گی۔ یہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ کب تک یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ جب تک کوئی ایماندار لیڈر، ویری گڈ، جب تک کوئی ایماندار لیڈر نہ آئے جی اس وقت تک یہ کام نہیں رک سکتا۔ جی، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایماندار لیڈر دے دے اور اس کی جو حکومت ہو
وہ کنٹینیوس ہو. یہ نہیں کہ 5 سال میں بس کھایا پیا اور ختم. نہیں, کنٹینیوس حکومت ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان میں ترقی ہوگی اور یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے اگر کوئی ایماندار لیڈر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے. جی جی جی. اچھا رانا صاحب, آپ کے حلقے کی طرف جاتے ہیں, آپ کے حلقے کے بہت سے علاقوں کی سڑکیں جو ہیں اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جی. کیا ان جو سڑکوں کے لیے, ان حلقے کی عوام کے لیے آپ نے کوئی سڑکوں کے لیے پلان کیا ہوا؟ یہ سڑکیں تو اب ساری مرمت ہی ہوں گی جی, جو کہ نئی بننے والی ہیں. جی جی. کوئی اسٹیبل حکومت آئے گی جی تو نئی سڑکیں وہاں بنائیں گے, جو ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو ریپیئر کریں گے تو انشاءاللہ سسٹم صحیح ہو جائے گا. جی جی. اکثر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایم پی اے ایم این اے الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ حلقے کی طرف نہیں جاتے. یہ عوام کا بہت زیادہ جو ہے اس وقت اس بات پہ فوکس ہے, لوگ اس بات کو لے کر آگے نکل رہے ہیں کہ یار جب الیکشن کی باری آتی ہے تو یہ ایم پی ایم این اے ہماری طرف بھاگ کر آتے ہیں, لیکن جب یہ جیت جاتے ہیں تو ہمارا حال تک نہیں پوچھتے. وہی پریشانیاں, وہی مشکلات میں ہمیں خود ہی چلنا پڑتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو بات کی ہے نا جی آپ نے کہ سیاستدان ایسے کرتے ہیں, جی جی, اصل میں اگر ایمانداری سے سیاست کی جائے جی تو وہ ایک عبادت ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں جو سیاستدان ہیں, جی جیسے آپ نے کہا وہ کرتے ہیں, مگر میرا جو رویہ ہے جی وہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں اللہ کے فضل سے عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے اور اتنے میں نے نکالنے ہیں. نہیں, پہلے الیکشن میں بھی جب میں وزیر بنا تو میں نے اپنی 7 مربع جو تھی لینڈ جی وہ فروخت کر کے اپنے خرچے پورے کیے, اور اللہ کے فضل سے آج تک کوئی کرپشن کا کیس, کوئی ایسی نیگلیجنس میری طرف سے نہیں ہوئی. کیا بات ہے. اچھا رانا صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ علاقے کے غریب لوگوں کے لیے آپ کی پارٹی نے بھی کوئی فلاحی جو ہے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اس وقت؟ جی ہاں, ہماری پارٹی تو کرتی غریبوں کے لیے. وہ تو ہمیشہ دیکھیں 1122 ہماری پارٹی نے چلایا. جی بالکل کافی. یہ جو اپنا پیٹرولنگ پولیس ہماری پارٹی نے دی. جی جی. ہسپتال اتنے بنائے, کارڈیالوجی بنایا, جی جی, اور کافی کام فلاحی کام کیے. تو وہ بھی انشاءاللہ اسی منشور پہ آگے بڑھیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ کاف لیگ کو کس سٹیج پر دیکھ رہے ہیں اوورآل جو پاکستان کی صورتحال ہے؟ جی ایکچولی چودھری پرویز صاحب جو ہے نا, جی جی, انہوں نے فیل کیا ہے کہ عمران خان اچھا آدمی ہے تو اس لیے ان سے اتحاد کر لیا. جی جی. تو ہماری جو پارٹی ہے وہ اتحاد کے طور پہ چلے گی جی, اور انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے, سب ٹھیک ہوگا. اب اس بار جو ہے کاف لیگ علیحدہ جو ہے الیکشن لڑ رہی ہے یا پھر عمران خان کے ساتھ مل کر وہی اتحاد کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیٹیں ایڈجسٹ ہوں گی؟ ابھی پالیسی واضح نہیں ہوئی, جب الیکشن اناؤنس ہوں گے جی جی اس وقت انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ جو تیاری کر رہے ہیں وہ کاف لیگ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ جی ہاں, وہ میری تو پارٹی شروع سے وہی ہے, کیونکہ سیاستدان آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پارٹی اچھی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, یہ پارٹی اچھی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جی جی. مگر میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے. میں تو جہاں اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے, ساہیوال میں عزت ہے, اسی طرح میرا جو مقولہ ہے وہ یہ ہے کہ یاراں دے یار تے غریباں دے ساتھ. یہ اصل میں بات یہی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو غریب عوام ہی آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, دن رات محنت کرتی ہے. پھر جب الیکشن جیتنے کے بعد عوام کا جو دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ ہمارے گھر نہیں آئے, ہماری پریشانی میں شامل نہیں ہوئے, اس وجہ سے لوگ جو ہیں کافی پریشان ہیں. تو اس وقت جو ہے رانا صاحب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, تو لیتے ہیں بریک. جی ناظرین, اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے TNN نیوز.
صاحب ہمارے چیئرمین طاہر احمد صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں طاہر صاحب کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیار پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہم جو بھی اس میں لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم پرووائڈ کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی نہ تاخیر ہوگی. جو ہم ٹائم دیں گے, ہم ڈیفینس ویو ہاؤسنگ اسکیم میں مسجد دے رہے ہیں, بجلی دے رہے ہیں, جدید ترین واٹر فلٹریشن پلانٹ دے رہے ہیں, کنکریٹ باؤنڈری وال دے رہے ہیں, سیکیورٹی کیمرے دے رہے ہیں, جم, چائلڈ ایکسرسائز پارکس, روڈ سائنس, ہاسپٹل, سیوریج. اور یہ جو سیوریج ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں. یعنی جو یہاں پہ سیوریج سسٹم بچھایا ہے وہ اگلے 50-60 سال کو مد نظر رکھ کے بچھایا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی آلودگی یا گندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم نے اپنے بہترین چیزوں کو, یہ بہترین سوچ کو یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز بھی ہے کیونکہ طاہر اسٹیٹ گروپ آف انڈسٹری پچھلے 25 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ میں قابل ذکر پروجیکٹ میں جیون سٹی, الرزاق ولا, ایڈن گارڈن, فرید ایونیو, گلشن زینب, ساہیوال اسٹیٹ فارم ہاؤسز, سفاری سٹی اکاڑا, ڈیفینس سٹی آرم والا اور اب ڈیفینس ویو گوجرا کے علاوہ بے شمار رہائشی و کمرشل پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہترین سوچ اور بہترین چیزوں سے مزین کر کے آپ کے حوالے کریں گے. قابل احترام, قابل ذکر MNA سید عمران احمد شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ساہیوال سے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا تھوڑا سا اظہار کریں. دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون ہوں, مشکور ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی طاہر صاحب کا. طاہر صاحب کے حوالے سے کہ بے تحاشا انہوں نے کالونیز بنائی, ڈیفرنٹ شہروں میں بنائی, ساہیوال میں بنائی. مجھے کسی نے کوئی شکایت آ کے نہیں کی کہ جی کہ میری کوئی کمپلینٹ ہے, آپ ہمارا یہ فیصلہ کروا دیں. گوجرا والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جی کہ آپ یہ 4 دیواری کے یہ اندر بیٹھے ہیں, یہ آپ محفوظ بیٹھے ہیں. اور ادھر جو ایک گھر بنانا, ہمارے ساہیوال میں بھی جو انہوں نے کالونیاں بنائی, آئیڈیل ترین لوگوں نے جہاں گھر بنائے اپنے بچوں کا فیوچر, مستقبل, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ گوجرا والوں آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جی کہ طاہر صاحب نے یہ کالونی بنائی ہے, آپ کو لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور آپ لوگ ان کے ہوتے ہوئے اس کالونی میں انویسٹمنٹ کریں, گھر بنائیں, وہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جی کہ گھر بنانا ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ ہاتھوں میں سمجھیں, سیف ہینڈ میں سمجھیں. اس سے بہتر بلیسنگ اور کسی اور کالونی میں, کسی اور ڈیولپرز میں نہیں ہو سکتی. تو طاہر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آنے والے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. پچھلے 25 سال سے ہماری کمپنی کام کر رہی ہے. ہماری سب سے اولین ترجیح میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں, اس کی مخلوق کے لیے کام کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی اور بہتر پیدا ہو. ہماری کمپنی کے 2-3 اصولوں میں سب سے بڑی بات صرف ایک ہی ہے, کسی پارٹی کے ساتھ, کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے, فراڈ ہو یا دھوکہ ہو, ہم اس کی ٹوٹل پیمنٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. قسطوں میں پلاٹ لیا ہوا ہے یا کیش لیا ہوا ہے, ان کیس اگر وہ بیچنا چاہتا ہے یا واپس کرنا چاہتا ہے تو کمپنی سب سے پہلے خریدار ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کمفرٹیبل لیول ایک دیتے ہیں, باتیں کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا.
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آ چکے ہیں واپس۔ رانا صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی غریب عوام کی، اب ہم بات کرتے ہیں رانا صاحب ایک بہت ہی اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے اور اس کو نون لیگ کے ٹکٹ کی پڑی ہوئی ہے اور اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل رہا ہے تو وہ نون لیگ کی طرف جا رہا ہے، اگر نون لیگ کا نہیں مل رہا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ آپ ایسا کیوں آخر کے کاف لیگ کو ہی چنا ہوا ہے اور کاف لیگ کے پر ہی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اللہ پہ پورا اعتماد ہے۔ یہ جو سیاستدان ہیں جی، یا ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی بات کریں تو یہ آپس کی جو ڈسکشن ہے جی جی، یہ کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر میرے پاس میرے حمایتیوں میں سے جی ایک ووٹ بھی نہ ہو، جی جی، اللہ نے چاہا تو میں نے جیت جانا ہے۔ تو اگر سارے لوگ بھی مجھے مل کے ووٹ دیں جی تو خدا نے اگر چاہا میں نے نہیں جیتنا۔ جی جی، اس کی رضا نہ ہوئی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی بالکل، یہ میرا وَتُذِلُّ منتشا ہے، جی، اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ جی جی، اور کبھی وفد آپ نے سوچا نہیں ہے کہ یار وہ پارٹی اوپر جا رہی ہے ہاں، اور میں اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ ہاں، نہیں، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا۔ کیا بات ہے! میں نے یہی کہا ہے، ایکچولی پچھلی دفعہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو مجھے 3-4 ایم این اے یہ اپنا نون لیگ کے آئے جی، کہ ہم آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ لے کے دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں لوں گا، میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہی مخلص وفا کروں گا۔ وفا کروں گا۔ کیا بات ہے! پی ٹی آئی والوں نے جب یہ پارٹی ایجاد کی، اس وقت جب ان کی میٹنگ شروع ہوئی جی جی، تو رائے صاحب اور دوسرے میرے پاس آئے کہ آپ پی ٹی آئی شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں چودھریوں کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے وفا کیا پوری ہاں پوری۔ جی، انشاءاللہ، اور وفا کی ہے اور وفا رہے گی۔ اچھا رانا صاحب، موجودہ دور میں کسانوں کو کھادوں کی دستیابی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جی، کیا کسانوں کے لیے یہ مشکلات کم ہوں گی یا نہیں؟ یہ صرف اسی گورنمنٹ کی جو ہے نا نااہلی ہے، پالیسی کی وجہ سے، پالیسی کی پالیسی وجہ، ہاں جی، اسی وجہ سے یہ ان کو تکلیف ہے۔ ہمارے دور میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، جی جی کھادیں عام تھی، ریٹس بھی کم تھے۔ جی جی، تو جب کوئی گورنمنٹ جیسے ہی کوئی ٹریک پہ آئے گی جی جی، تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ اب ہم دیکھتے ہیں اکثر کسانوں کی بڑی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور وہ کھاد انہیں مل نہیں رہی ہوتی، پیسے بھی ان کے پاس ہیں لیکن وہ کھاد نہ جانے ہے کہاں پر، وہ بڑی مشکلات میں ہیں اس وقت۔ تو خیر رانا صاحب، وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، جی، تو آپ اپنی حلقہ کی جو عوام ہے، بالخصوص نوجوان نسل جو ہے، جی جی، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ٹی این این اسٹوڈیو کی جانب سے؟ میرے ووٹرز سے، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی وہ کوئی نمائندہ چنیں تو وہ نمائندہ اپنے حلقے کی جو بہتری کرتا ہو جی اور جس کا کریکٹر ٹھیک ہو، اس نمائندے کو ووٹ دیں، پارٹیز کو نہ دیکھیں۔ پارٹیز تو جو ہیں وہ بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، مگر اگر میرا یہ فرض کیا یہ حلقہ ہے، میں نے کسی کو ووٹ دینا ہے، جب میں صحیح انسان کو چن لوں گا اور اس کو اللہ اقتدار دے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ جو بھی ہے، جس کو بھی ووٹ دیں، ذرا اس کا کریکٹر دیکھ لیں، اس کا ماضی دیکھیں اور پھر اس کے نشان پہ مہر لگائیں۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے جناب رانا طارق جاوید صاحب۔ آج کے پروگرام میرا شہر میرے پہچان کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ دیکھتے رہیے گا TNN نیوز۔ اپنے میزبان محمد ابوبکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔